اور بات یہ ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی لڑائی تو ان کے آپس میں ہی بہت سخت ہے، وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے ہی کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح اس نے انسان سے کہا کفر کر، جبکہ وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں۔ اور دیکھیں کہ جو شیطان ہے اس نے شرک نہیں کیا، اور شیطان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہر وہ کام جو ہے نا وہ ہم سے کرواتا ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور وعید ہے، جیسے اللہ تعالیٰ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ بھی ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے والا بنائے اور شیطان کی پیروی سے بچائے۔ پر دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پہ اتقوا اللہ 2 مرتبہ اللہ سے تقوی، اور بیچ میں کیا ہے نفس ما قدمت لغد، یعنی جو آپ نے جو ہے نا اپنے اعمال کو اللہ کے آگے بھیجا ہے، اللہ سارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کی درستی کی جو ہے نا وہ خبر رکھنی چاہیے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے بھی اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی نافرمان فاسق ہیں۔ اور یہاں پہ وہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور وہ انفسهم، یعنی وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کو بلا دیا انہوں نے۔ تو اسی طرح پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کو بلا دیتے ہیں، اللہ یعنی اللہ کو بلا دینا یعنی اللہ کے ذکر کو بھول جانا، تو یہاں پہ انسان اپنا جو مقصد حیات ہے وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے، لیکن جو جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل کرے اور عبادت کرے، تو وہ ان ساری چیزوں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ واقعی اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹتا، یعنی وہ اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے وہ بھیجا گیا اس کو اللہ بھلا دیتا ہے، وہ ہدایت نہیں ملتی۔ اور ایسے ہی نافرمان فاسق ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں ہیں، اور جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پس ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پہاڑ کتنا، وہ پہاڑوں کو دیکھو نا تو ایک بڑا خوف اور رعب محسوس ہوتا ہے، اور ان کی جو خاموشی ہے نا، تو وہ جب آپ ان کے پہاڑوں کے پاس جا کے ایکو کرتے ہیں نا تو وہ ایسے آواز آتی ہے، تو جی تو وہ بڑی ایک دہشت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، تو وہ جو ہے وہ قرآن کو جب اس پر نازل کریں گے تو وہ ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو مومنوں کے دل ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، خشیت الہی سے دل ان کے وہ رونے لگ جاتے ہیں، اور ان کے دل بھی جو ہے وہ ایمان سے منور ہو جاتے ہیں اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جو دل کی جو تمنائیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ کے لیے تو سب کچھ شہادہ ہی ہے، اللہ کے لیے غیب کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے کہ تمہاری جو چھپی ہوئی چیزیں جنہیں تم غیب سمجھتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، یہ دیکھیں یہ وہ شان جس کے بارے میں کل ہم بات کر رہے تھے نا، کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ پاک ہے، وہ سلامتی والا ہے، کہیں وہ ایک عورت کی بات سن رہا ہے جو وہ جھگڑا کر رہی ہے، یہ اس کی شان ہے، اور کہیں جو ہے وہ منافقوں کو سزا سنا رہا ہے اور وہ عذاب دے رہے ہیں، تو اللہ کی جو ہے وہ اتنی شانیں جتنی اس کی صفات ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی شانیں ہیں۔ تو اللہ کی شان کو جاننے کے لیے اللہ کے جو نام ہیں ان کی صفات، اس کے اوپر بھی جو ہے نا انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے صاف ہے اور امن دینے والا ہے اور نگہبان ہے اور غالب اور زور آور ہے اور بڑائی والا ہے
اور پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا اور صورت بنانے والا، اور اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کے ناموں کی جو ہے نا وہ پاکی اس کی صفات بیان ہوگی. تو ہمیں اس میں آتا ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ناموں کو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں بھی اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو یاد بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اس سے ہم دعا بھی ہم مانگ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ تمام نام لے کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یا اس طرح کہہ دیں کہ یا سننے والے ہیں میری جو ہے نا سمیع اے بصیر اس طرح. لیکن جو ہم وظیفے کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس طرح اللہ کے ناموں کی جو ہے نا وہ وظیفہ کر لیتے ہیں یا سلام کا، تو اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ کے ناموں کو ویسے پکار کے یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام میری مدد فرما. جہاں پہ آپ کو اس کی رحمت چاہیے تو اس کی رحمت مانگ لیں، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے تو یا شافی. اس طرح ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں پیارے پیارے ناموں سے. سورہ ممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اور تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے. یعنی ہمیں شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو کافر ہیں اور جو اللہ سے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں اس کو ہم نے اسی طرح یہود جو ہے وہ عیسائی ان کو دوست نہیں بنانا. یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکہ پر جو ہے نا وہ مکہ فتح کرنے کا جب ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میرے بیوی بچے ہی ہجرت کر کے آ گئے تھے لیکن ان کے بیوی بچے ابھی مکہ میں تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر جنگ کریں گے تو وہاں پہ میرے بیوی بچے ہیں وہ مارے جائیں گے. تو اگر میں قریش کو اور یہ ابو سفیان کو یہ خبر پہنچا دوں کہ ہمارا مسلمان جو ہے وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور چڑھائی کریں گے فتح مکہ کو، تو میں یہ خبر پہنچا دیتا ہوں. تو انہوں نے چپکے سے ایک عورت کو جو ہے نا یہ خبر دی اور جاؤ تم وہاں جا کے یہ اس طرح کہنا اور ان سے یہ کہ وہ میرے گھر والوں کا اس خبر کی وجہ سے خیال رکھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی اور انہوں نے پھر صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے کہا ایک عورت ہے تو اس نے چھپا لیا تھا، تو پتہ نہیں شاید اس کے بالوں میں تھی وہ ہاں جوڑے میں تھی وہ نا خط تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے نا وہ واضح کر دیا کہ آپ نے اپنے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جب صحیح بات بتا دی تو اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ عورت تو وہاں گئی نہیں، نہ خط وہاں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا. اور اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، از خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ کفار ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہیں اپنے گھر سے تم لوگوں کو نکال دیا صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اور اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو. یعنی کہ کفار سے اس وجہ سے دوستی نہیں کرنی. اور اسی طرح جنگ کی جو ہے نا وہ کرنے کے لیے دوستی اور وہ کر سکتے ہیں کہ بیچ میں سازش کرنے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی کام اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا، اور وہ اگر تمہیں کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کر لیں. یعنی مسلمانوں کو کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، جیسے پہلے بھی انڈیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی جو ہے وہ ہم دوست بن جاتے ہیں اور نہ تو ہمیں تنگ کرنا، لیکن انہوں نے معاہدہ کیا لیکن مسلمانوں نے تو اپنے بات پر پکے رہے اور ہم اپنا جو ہے وہ کیوڑا بلب سے نمک بھی دیتے تھے، یہاں سے اتنا ٹیکس بھی وہ لے کے جاتے تھے اور ہماری فصلوں کو بھی وہ لیتے تھے. لیکن یہاں پہ انہوں نے انڈیا والوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. اگر مسلمان کا کوئی آدمی وہاں جاتا تو اس کو مار دیتے اور اتنی اذیت ناک اس کو اور یعنی ناخن نکال دیتے تھے، اندھا کر دیتے تھے، زبان کاٹ دیتے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اذیتیں دیتے تھے. لیکن ان کا کوئی بندہ یہاں آتا تھا تو فوراً جو ہے اپنی فوجیں بھیج دیتے تھے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ واپس کرو. تو یہاں پہ وہ ایسے ہیں جو کفار ہیں وہ آپ کے معاملے میں شدید ہیں، اور اگر آپ ان کو ان کے قبضے میں آ جائیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی وہ آپ کو مار دیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ.
اور تمہاری قرابتیں اور رشتے داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کچھ نہ کام آئیں گے. اور آپ دیکھیے جو کفار ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک ہے گوانتا نامو بے کی ایک مجھے یاد نہیں کہ وہ کہاں پہ جیل تھی, بہت پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے تھے. تو اس جیل میں وہ قرآن کے ساتھ اور کہتے تھے کہ تم ایمان نہیں لاؤ, یعنی کفر کرنے پہ اس طرح کی اذیتیں دیتے تھے مسلمانوں کو کہ کسی طرح انسان جو ہے مسلمان موت سے بچنے کے لیے کفر اختیار کر لی. تو اس ہاں ہاں جی بالکل بالکل, عافیہ صدیقی کو بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کفر پر آ جائے اور اس کے سامنے قرآن جو ہے نعوذ باللہ اس کو پھاڑتے ہیں اور اس طرح بہت اذیتیں دیتے ہیں. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے, یعنی جو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اور رشتہ داریاں, جیسے اس کو یہ حاتب بن ابی بلتا کہ وہ لوگ جو ہے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے, تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے, جبکہ اس سب نے اپنی قوم سے بربلا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بالکل بیزار ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں, کیونکہ ان کا بھی باپ جو ہے وہ مشرک تھا, تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ بالکل بری ہو گئے. اور ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جبکہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. اور جس طرح عام مسلمانوں نے بھی مشرک لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا, تو ان کو نبیوں کی طرف سے تسلی دی جا رہی کہ ان کے بیٹے ان کی بیویوں نے بھی اس طرح کیا اور وہ اللہ کی جو ہے نا وہ مشرک رہے, تو انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. تو اسی طرح ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جبکہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی, لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار بھی نہیں گا. اسی طرح سورہ توبہ میں ہے نا آپ کو کہ استغفار کے لیے منع کر دیا گیا تھا کہ مشرک کے لیے جو ہے وہ استغفار نہیں کرنا. اور اے ہمارے اور وہ مشرک جس کا شرک آپ کو اعلانیہ پتا ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہاں جی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے وہ حضرت بن عبد المطلب کے دین پر ہوں, ٹھیک ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے جو نیکیاں کی, جو نبی کا ساتھ دیا, تو ہم ان کی شان میں جو نا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جی جی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح ہمیں علماء کرام کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ شرک ہے, وہ کافر ہے, وہ یوں ہے, وہ ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. جس کا اعلانیہ شرک جو آپ کو کر رہا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ قبروں پر جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال. اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے, بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے, خاص کر ہر اس شخص کے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو. یعنی تمام انبیاء کرام کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اگر کوئی اور کس کے لیے نمونہ ہے, جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. یعنی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے, نبی کے طریقے پر نہیں چلتا اور مال فہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یا دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے اپنے مفاد کے, پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل ضرورت نہیں, اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. اور کیا عجب ہے کہ عنقریب ہی اللہ تم میں سے اور تمہارے دشمنوں میں محبت کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے جو دشمن تھے جیسے ابو سفیان, تو اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محبت پھر پیدا کر دی. اور جن لوگوں سے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا, بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی جو انصاف کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہیں تم نے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکال دینے والوں کی مدد کی. یعنی جو شدید جو کفار تھے, جو ظلم کرتے تھے, یعنی مکہ میں بہت سارے لوگ نہیں تھے وہ اپنا بلکہ ایمان بھی چھپائے ہوئے تھے, اور وہ مسلمان جس طرح
مکہ وہ جنگ بدر ہوئی تو ان کو بھی لگا کہ یہ دین حق ہے، تو وہ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن کس کے لیے دشمنی اختیار کرنی ہے؟ جنہوں نے ان کو نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اذیتیں دی، اور وہ قتل ظالم ہیں، اور وہ لوگ جو ایسے کفار سے محبت کریں وہ قتل ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کا امتحان لے لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ یعنی جب مدینہ میں لوگ عورتیں اور بچے اور بوڑھے بعد میں آنے لگے تو اس وقت جو یہ کفار تھے نا، یہ بھی عورتوں کو اذیتیں دینے لگے، تنگ کرنے لگے، تو عورتیں جو ہے وہ آئیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان کو چیک کر لو کہ آیا وہ مسلمان ہوئی ہیں یا اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہیں یا ویسے کوئی بغاوت کرنے کے لیے آئی ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ یعنی اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان عورتوں سے، اگر آپ جب ایک انسان کافر ہے اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تو نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہے، شادی یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر وہ مدینہ آ گئی ہیں، اب صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اچھا، تو وہ اب مدینہ آ گئی ہیں تو وہ جو ہے نا اب مسلمان ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جو خرچہ ان کا انہوں نے وہاں پہ مکہ میں وہ رہی ہیں جو، تو وہ مسلمان ان کا حق مہر دے یا ان کو پیسے دے دیں تو وہ کافروں کو پیسے لوٹا دیں، ٹھیک ہے، اور ان عورتوں کو ان کے حق مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی اگر کوئی کافر عورت ہے تو وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو، یعنی اگر آپ نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کی بیوی ایمان نہیں قبول کرتی تو اس کو چھوڑ دو، اور اب وہ جہاں جانا چاہتی ہے، اگر کافروں کے پاس جانا چاہتی ہے مدد کے لیے یا ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو پھر آپ جو شادی کر رہے ہیں اس سے آپ اپنا جو بھی آپ کا خرچہ پانی تھا وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، مسلمان تو ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن جو کافر تھے نا وہ لمبی چوڑی لسٹیں بنا کے کہ ہم نے اس کو ہم نے پانی پلایا، اس کو ہم نے اونٹ دیا، مدینہ تک پہنچنے کے لیے سواری دی تو غلہ دیا، تو وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ حرکتیں کرتے تھے۔ نہیں، مسلمانوں سے نہیں کرتے، اور وہ تو بلکہ لے دے کے جو ہے نا وہ بھیجنے کا حکم تھا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تو، اور یہ جو کافر تھے نا، یہ انہوں نے اس طرح اذیتیں بھی دی تھی نا کہ مسلمانوں کو ان کی بیوی بچوں سے، بہو بیٹیوں سے ان کو اذیتیں دی جائیں، یعنی جو مرد ذات ہے وہ عورت کے بارے میں بڑا اس کے اندر درد ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری عورتوں کو تکلیف ہو، تو یہ کافروں نے اس طرح بھی ایک جو ہے نا وہ تکلیفیں دینا شروع کر دی کہ پھر لوگ جو ہے وہ کہ پیسے دو ہمیں، لان تان کرتے تھے اس طرح۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے ہاتھ پر بیعت نہیں دی تھی، یعنی زبانی کلامی جو ہے نا وہ بیعت دی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زناکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو ناحق نہیں ماریں گی۔ اور اسی طرح عرب کے زمانے میں جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو مار دیا جاتا تھا، تو یہ وہ ساری باتیں جو جہالت کے جو ہے نا وہ رسمیں چلی آتی تھیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ لونڈی وغیرہ جو ہے یہ اب وہ کہاں ہے آپ انایا، وہ ان سے نہیں انایا ان سے کہہ دوں کہ سیل دے دیں اس کا مائک ویک ہو گیا، یہ نہیں۔ تو اس دور میں جو خرافات تھے نا، تو جب وہ مسلمان ہوئی تو ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ آپ نے چوری نہیں کرنی، جیسے لونڈی وغیرہ جو ہے وہ کسی کے گھر میں کام کریے تو وہاں پہ وہ چوریاں بھی کرتی تھی، تو وہ ساری چیزیں جو برائیاں تھیں جب اسلام قبول کیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے اس بات پر بیعت کرنی ہے، اور چوری نہیں کریں گے، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان
اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں سے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہیں کریں گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس میں حق تلفی نہیں کریں گی۔ تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو وہاں کی رسمیں تھیں، لیکن جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے وہ تو ہمارا معروف ہے کہ وہ تو ہمارا دین کا حصہ ہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس پر بھی بیعت لی تھی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اور اپنا گریبان چاک نہیں کریں گی اور سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور پرانے زمانے کی جو جاہلیت کی رسمیں ہیں زیب و زینت والی، یعنی وہ اختیار نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری جاہلیت والی رسموں سے بچائے۔ اور اسی طرح وہ جو بختی اونٹ ہیں اس طرح کی وہ کرنا، زمانے کی جو یہ آئی بروز بنوانا اور دانتوں میں خلا کروانا، تو یہ ساری جہالت کی رسمیں، اور جہالت کہتے ہیں اس کو علم سے پہلے جو چیز ہو۔ تو اب علم آ گیا ہے تو اس پر اگر آپ کوئی جہالت کے کام کریں گے تو پھر آپ بھی جاہلوں میں شمار ہوں گے۔ اور جو اسلام ہے وہ ماڈرن ہے، وہ دین ہے، وہ علم ہے، وہ ماڈسٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے وہ جہالت کا دین نہیں ہے بلکہ جہالت سے نکالنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا، یعنی ایمان سے پہلے اگر ان کے کوئی گناہ ایسے ہیں تو اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اے مومنو، تم اس قسم سے اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا اور جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ اہل قبور سے نا امید ہے، یعنی جیسے قبر والے کچھ نہیں کہتے تو اس طرح آخرت سے بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کو کہ آخرت نہیں آئے گی۔ سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اور تم جو کرتے ہو اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یعنی یہ اس طرح بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے کے جو لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ پوچھتے رہتے تھے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کا محبوب عمل کیا ہے۔ تو اب اس پر جو ہے وہ پھر جب انہیں بتا دیا گیا کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے تو ان میں سستی ہونے لگی۔ تو اب یہاں پہ وہ بات ہے کہ اگر آپ جیسے وہ حج کے بارے میں بھی آ رہا تھا نا کہ آپ ہر سال حج پر اتنے سوال جواب کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بار بار چہرہ موڑ لیتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر فرض ہو جائے تو تم پر ہی یہ گرا ہو۔ تو اسی لیے ایسے سوال کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے کہ جہاں آپ کی کرنے کی نیت نہ ہو، ٹھیک ہے، جو آپ نے عمل نہیں کرنا ہو تو وہ آپ کام بھی نہیں کہا کریں۔ اور اسی طرح جو لوگ عالموں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ خود وہ کام نہیں کرتے لیکن دوسروں کو کہتے رہتے لیکن خود نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سخت بستہ جہاد کرتے ہیں۔ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ یہاں پہ وہ جو ہم جیسے یہاں پہ بھی صفوں کو درست کرتے ہیں، خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں، تو پوری صورت کا نام ہی صف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرو، اور وہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والی ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے اس میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا۔ اور اس طرح حدیث میں آتا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یعنی انہوں نے خوشخبری دی تھی۔
اور جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں نہ آئے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، یعنی وہ ایسی سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اسلام اور دین جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسی طرح نعوذ باللہ جو اللہ کے دین والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو وہ مارنا چاہتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بھی در پہ کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے تو نہ کوئی ہمیں بتانے والا ہوگا، تو اس طرح ان کے نور کو بجھانا یعنی اللہ کی جو ہے نا وہ نشانیوں کو ختم کرنا۔ اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہیں۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرو۔ یعنی آپ کو کیا چیز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کریں، تو آپ کو وہ دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تو ہم لوگ تو کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی جو سنتیں ہیں ان کو زندہ نہیں کرتے، ان کی تابعداری نہیں کرتے، اور اسی طرح اپنے مال اور اپنی جان سے تو جہاد کا نام تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والا بنا دے اور نبی کی پوری پیروی کرنے والا بنا دے۔ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، یعنی جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد ہے اور جلد فداریابی ہے، یعنی یہ جو جنگ میں جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی۔ اور ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اور اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمن کے مقابلے پر مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ کے مددگار ہیں تو اللہ بھی ہمارا مددگار بن جائے گا، آمین۔ سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی یہ بھی اللہ کی 4 صفات ہیں۔ اور ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یعنی رسول کا جو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسیہ کو پاک کرتا ہے، یعنی ان کو اخلاق سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور بالحکمت، یعنی جو ہماری سنت ہے وہ حکمت ہے، ٹھیک ہے، وہ حکمت سکھاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے۔ اور یقیناً یہ، اور اسی طرح یہ جو سورہ جمعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعے کا جو دن ہے، ہاں سورہ جمعہ، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کیا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ جمعے کے دن کا جو ہے نا اس کی فضیلت ہے کہ اس پہ ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن جو ہے نا وہ پیدا کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایسی گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن جو ہے قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں قیامت کی تیاری کرنے والا بنائے اور اسی طرح ہمیں ڈرنے والا بھی بنائے کہ جمعے کا دن آ گیا ہے تو کہیں ہم پر قیامت تو نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. اور اسی طرح جمعے کا دن جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ عید کے اعتبار سے فضیلت ہے، لیکن یہ عید کا دن نہیں ہے. تو اسی طرح اس کی مبارکباد دینا بھی کسی حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم جمعہ مبارک کہتے ہیں، ہاں ایون کہ اس کا روزہ رکھنا بھی منع فرمائے، اللہ وہ جو جمعرات اور جمعہ یعنی اس نے روزہ رکھا ہے 2 دن کا روزہ رکھا ہے اس میں، لیکن خاص طور پہ جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب اور باحکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو ہمیں بھی جب اللہ کی سے چیز مانگنی ہو تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہم انا نسألک من فضلک. اور جن لوگوں کو تو رات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو. یعنی آپ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دیں تو وہ پڑھا لکھا نہیں بن جائے گا. اور اللہ ہاں اس کو کیا پتا. جی بالکل بالکل. تو اسی طرح جو آپ دیکھیں کہ وہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کہ گدھا اور جو گھوڑے میں نا بظاہر ایک ہی طرح کی چیز ہے، لیکن گھوڑے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور اس کا شرف جو ہے وہ کہ اس کو تو مال غنیمت میں بھی اس کا حصہ رکھا ہے، اور اس کا جو پیشاب ہے اس کی لید ہے وہ بھی جنت میں جو ہے نا وہ تولا جائے گا. لیکن یہاں پہ گدھے کی مثال جو ہے نا وہ اس میں دی گئی ہے کہ وہ کتابیں بھی اس کے اوپر رکھ دی جائیں گی، لیکن اگر اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا، وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی گدھا ہی ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں رہا. تو یہ تورات اٹھانے والے ہیں، انجیل اٹھانے والے ہیں، وہ ان کی مثال دی گئی ہے. تو آپ دیکھیے ہم لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں تو ہمیں بھی قرآن کا کیا پتہ ہے. ہم قرآن کو نہیں جانتے، ہم تو قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کی عربی ہے، ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس گدھے کی طرح تو نہیں ہے. جیسے فرض کریں آپ کے سامنے اگر کوئی یہاں پہ فرینچ بولنے لگ جائے، آپ کو تو نہیں سمجھ آئے گا، تو اس سے آپ کے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے، ہمیں عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا. تو اسی طرح وہی بات ہو گئی کہ ہمیں ہمارے اوپر پورا قرآن بھی جو ہے نا وہ ہم پڑھ لیں تو ہمیں اثر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے، اس کو تلاوت کرنے، اس کے ساتھ علم سیکھنے، حدیث کو سیکھنے اور تزکیہ نفس کرنے والا بنا دے. آمین. اور اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بہت بڑی مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجیے کہ اے یہودیوں، کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست، اور اسی طرح جو قرآن ہے اس کے چلے آگے ایک آیت آئے گی نا اس سے میں آپ کو ریلیٹ کروں گی کہ قرآن اور اس کی حدیث کی کیا ویلیو ہے. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بہت بری مثال ہے، اور ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجیے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو ایمان لانے والے جو پکے مومن ہوتے ہیں نا وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ بس اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت طاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. تو یہاں پہ جو یہودی ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں مرنا چاہتے. تو ایسے یہی تو وہ لوگ تھے جو جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، یہی تو تھے جب ان کو سامنے موت نظر آتی تھی تو پیٹ پھیر کر جو ہے نا وہ آ جاتے تھے. سورہ جمعہ آیت نمبر 7. اور باوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو تمہیں پہنچ کر رہے گی، اور پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والوں کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا. یعنی اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ہمارے معاملات لوٹائے جائیں گے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کر دو. اب یہاں پہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ خطبہ بھی ہے، اور اسی طرح جو نماز کا جو جمعے کی جو نماز ہے، اور جو جمعے کی نماز ہے اس کے لیے خاص طور پر کہ اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دوں.
اس کے بارے میں ایک وہ آیا تھا نا قافلہ، کہ جب وہ قافلہ آیا تو کچھ صحابہ جو تھے خطبہ ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا وہ سورہ جمعہ جو ہے وہ نازل فرمائی. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے کہ اگر تم جانتے ہو، اور پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی جب نماز پڑھ لو، خطبہ ہو جائے، دعا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اپنا فضل اللہ کا تلاش کریں، یعنی جو بھی آپ کا تجارت وغیرہ ہے، روزی ہے، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو. اور جب کوئی سودا بیچتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تیرے پاس منافقین آتے ہیں تو یہ صحیح سے پڑھیں، ایک پیج رہ گیا. سوری، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. وہ کبھی کبھار نا پیج ڈبل ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور آپ دیکھیں، آپ یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو نا خالص کرنے اور اس کی عبادت کے لیے وہ ہو جائیں، ہمتن جو ہے نا وہ اپنی کمر کو بستہ کریں. لیکن جب آپ جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے نکلے رہیں گے اور عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تو آپ کی روزی بھی وہ آپ کو پوری نہیں پڑے گی. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں گے، عبادت کے لیے وقت نکال لیں گے، تو اگر آپ کی روزی تھوڑی بھی ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو اپنی طرف سے غنی کر دے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیے سعودی عرب میں وہ لوگ اپنی ساری شاپس وغیرہ، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے روزی اور فراوانی دی ہے. تو یہاں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں بازار میں، وہ اپنی ساری دکانوں کو بند کر دیتے ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم رمضان میں محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی میں یہ کہنے والی تھی کہ جس طرح آج کل اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ سارا سال ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم خاص طور پر کامیابی کی طرف ہے نا، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہاں پہ کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ نمازوں کا ہی پابند بنا دے اور نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جاء المنافقون، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ خاص طور پر منافقین کے لیے، اور سب سے زیادہ خاص طور پر عبداللہ بن جو ابی تھا، وہ جو منافقین کا سردار تھا، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے. یعنی وہ اتنا زیادہ بہت زیادہ یعنی برا انسان تھا. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اور اسی طرح جو منافق ہے اس کی کیا خصلت ہے سب سے بڑی، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو امانت کی خیانت کرتے ہیں. اور اسی طرح جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. تو